اور سویٹی سامعین سلوٹ۔ ایک سوال جو وقت کی دور میں ہمیشہ زندہ رہا، کیا جنسی طاقت مرد کے جسم میں ہے یا عورت کے وجود میں؟ کیا طاقت جسم کی سختی میں ہے یا روح کے احساس اور مسکراہٹ میں؟ آج ہم سچ جانیں گے اس جنگ کے متعلق جو جسموں میں نہیں بلکہ روحوں میں لڑی جاتی ہے۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے سچ کے اس رخ سے جس کو زمانہ ہمیشہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جنسی طاقت کو دیکھتے ہیں حیاتیاتی تناظر میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد کے جسم کے اندر ایک کیمیکل پیدا کیا ہے، ہارمون پیدا کیا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون۔ گویا کہ یہ عاطف شاں پہاڑ ہے۔ مرد کے اندر شور شرابہ، شدت، گرمی، افراتفری، فتور، تیزی، یہ سارا جو طوفان پایا جاتا ہے یہ اسی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے، اور اگر اس کو کنٹرول میں رکھا جائے تو پھر مرد ایک حفاظتی فطرت، قیادت، غیرت اور ذمہ داری کا مظہر ہے۔ بعین ہی پروردگار عالم نے عورت کے جسم میں جو ہارمون پیدا کیا ہے اس کا نام ہے ایسٹروجن۔ عورت کے اندر جو خاموشی ہے، احساس ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، ضبط ہے، شرم اور حیا ہے، وہ ہے اسی ایسٹروجن کی وجہ سے۔ اسی ایسٹروجن کی وجہ سے عورت کے اندر تخلیقی پاور بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ عورت تخلیق کا ایک سمندر ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جو مرد کے جسم کو بھی جنم دیتا ہے۔ اگر طاقت نام ہے پیدائش کا، بنانے کا اور سنوارنے کا تو عورت فاتح ہے۔ اگر طاقت نام ہے توڑ کا، بگاڑ کا، افراتفری کا تو مرد میدان میں ہے۔ عورت کی طاقت پرماننٹ ہے، ابدی ہے۔ مرد کی طاقت ٹیمپریری اور لمحاتی ہے۔ جنسی طاقت کو اب ہم دیکھیں گے جذباتی زاویے سے۔ مرد چیخ نہیں سکتا۔ مرد کے آنسو اس کی آنکھوں تک صرف محدود رہتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو برداشت کر لیتا ہے اور رو کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتی ہے اور پھر اسی دل سے محبت کا پہاڑ بنا لیتی ہے۔ عورت احساس سے جیتتی ہے، مرد انا سے ہارتا ہے۔ عورت ایک گہرائی ہے، مرد دیوانگی۔ یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ قدرت کا ایک توازن ہے، اور یہ ساری تبدیلیاں جو جذبات کی وجہ سے آتی ہیں اس کی وجہ ہے ڈوپامین، ایک ایسا ہارمون جو ساری کی وجہ بنتا ہے۔ جنسی طاقت کا اخلاقی اور سماجی پہلو بھی کسی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ہم نے طاقت کو ہمیشہ مسلوں میں تولا اور غلط زاویے سے دیکھا، حالانکہ یہ نام ہے ضبط کا۔ طاقت وہ نہیں جو کسی کو زیر کرے، طاقت وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے اور اگلے کا دل جیت لے۔ عورت کے ضبط میں حیا کی طاقت ہے، مرد کے ضرف میں غیرت کی شان۔ یہ وہ اخلاقی دو خوبیاں ہیں جن کے اوپر محبت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہ ساری اخلاقیات اور معاشی حالات کو کنٹرول کرنے والی ہارمون کا نام ہے آکسیٹوسن۔ اسی طاقت کو مطابقت اور ہم آہنگی کی نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ زندگی کا حسن مقابلے میں نہیں بلکہ مکالمے میں ہے۔ زندگی جیتنے کا نام نہیں بلکہ جوڑنے کا ہے۔ زندگی توڑنے میں نہیں بلکہ توازن میں ہے۔ مرد اور عورت دو نہیں بلکہ طاقت کی دو لہریں ہیں، توانائی کی دو شکلیں ہیں، محبت کے دو رخ ہیں، زندگی کی کشتی کے دو چپو ہیں۔ اگر دو توانائیاں، دو لہریں، ٹیسٹوسٹیرون کی گرمی اور ایسٹروجن کی نرمی، محبت اور پیار سے ایک ہی سمت میں توازن سے چلیں تو جنسی طاقت کی ایک ایسی شکل جنم دیتی ہے جو صرف جسم میں نہیں رہتی بلکہ وہ روحانی اور جذباتی بن کر سکون،
اطمینان اور خوشی نصیب کرتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈوپامین کا کام ہے چاہت کو لانا، آکسیٹوسن کا کام ہے اس کو مینٹین رکھنا، اور یہ دونوں مل کے توازن کی بنیاد بنتے ہیں۔ جی سامعین، آخری اور فیصلہ کن بات، وقت کے ساتھ جسم کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، لیکن روح کی روشنی، محبت کی نرمی اور حیا کی خوشبو اور بڑھتی جاتی ہے اور نکھرتی جاتی ہے۔ طاقت وہ نہیں جو بازوؤں میں ہے، بلکہ وہ ہے جو دل میں دھڑکتی ہے۔ ہمیں سوچ بدلنا ہوگی۔ طاقت غلبہ نہیں بلکہ تقسیم غلبہ ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ جنسی طاقت یا طاقت کا بادشاہ کون ہوا؟ قدرت مسکرا کر کہتی ہے مرد اور عورت دونوں بادشاہ ہیں، دونوں اپنے اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ ایک جسم کا بادشاہ ہے، دوسرا روح کا۔ جب دونوں اپنا اپنا تخت چھوڑ کر دوسرے کے دل میں بیٹھتے ہیں، تب محبت کی بادشاہت طاقت یا جنسی طاقت پر حاوی ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارے سوال کا جواب ہے۔